علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات گزشتہ جمعے تک بیان ہوئے، اور آخر میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اب شعبان میں اور رمضان میں ان حالات کا بیان موقوف رہے گا، اور وقتی مسائل جو ان مہینوں سے متعلق ہیں ان کا بیان کیا جائے گا. لیکن 2-4 دن سے ایک دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ جو بیان آج کے جمعے میں کرنا ہے اسے 1 یا 2 جمعے موقوف کیا جائے. ایک الگ بات آپ کے سامنے رکھی جائے، اور اس بات کے رکھنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اہل علم سے، علم کے مراکز سے عمومی طور پر جو عوام دور ہیں ان کے سامنے ان مراکز کے حالات اور دنیاوی علوم کے مراکز کے حالات بیان کیے جائیں اور موازنہ کرایا جائے. کیونکہ آپ کو یہ بات معلوم ہے، آپ میں سے ہی کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے اور جب دل میں بات آتی ہے تو زبان سے نکل جاتی ہے. کہتے ہیں، بہت سوں کو کہتے سنا ہوگا، آپ بھی کہتے ہوں گے کہ مدارس میں جو طلباء ہوتے ہیں انہیں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، اور جب وہ اپنے علم کے اختتام کو پہنچتے ہیں ان کے اندر سے انجینئر پیدا نہیں ہوتا. سوال کرتے ہیں لوگ، مدارس نے کتنے انجینئر بنائے، مدارس نے کتنے ڈاکٹر بنائے، مدارس نے ایسے طلباء کتنے بنائے جنہوں نے دنیا کی چیزیں ایجاد کی ہوں. یہ بات سب کے سامنے آتی ہے، ہمارے سامنے بھی آتی ہے، آپ کے سامنے بھی آتی ہے. ہمارے ہی بھائی بندے کلمہ گو مسلمان یہ بات کہتے ہیں. یہاں تک تو بات ایک علم ہے. پھر ایک اعتراض اہل علم پر یہ ہوتا ہے کہ اہل علم اجتہاد کیوں نہیں کرتے. آپ بھی سنتے ہوں گے، میں بھی سنتا ہوں.
اخبارات بھرے پڑے ہیں، ہمارا میڈیا چاہے الیکٹرانکس ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، سارے بھرے پڑے ہیں، اجتہاد کیوں نہیں کرتے؟ اور ہم نے اجتہاد نام اس کا رکھا ہے کہ حرام کو حلال کر دیں۔ ہمارے دلوں میں جو بات آتی ہے، یہ مولوی اجتہاد کیوں نہیں کرتا؟ یہ ایک مسئلہ ہمارے سامنے ہے، یہ اتنا شدید ہے، اتنا تکلیف دہ ہے، اس کو اجتہاد کرے اس پر۔ تو میں نے اس کا نام رکھا کہ وہ اجتہاد، اس کا نام ہے کہ حرام کو حلال کر کے دکھا دیں۔ اسلام نے ایسا کہیں اجتہاد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک کو اختیار نہیں تھا، ہمیں کیا اختیار ہوگا کہ حرام کو حلال کر دیں؟ کوئی چیز حرام ہے، کوئی چیز حلال ہے، یہ اللہ نے کری ہے، نبی نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیے۔ نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے۔ اچھا، دنیاوی چیزوں میں آپ کے پاس اجتہاد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں؟ جو دنیاوی علوم کے مراکز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، اسکول ہیں، یا اور بھی کوئی ہے، سارے دنیا کے اجتہاد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سب چیز مباح ہے، آپ کر سکتے ہیں، شریعت منع نہیں کر رہی۔ تو میرا سوال یہ کہ آپ نے کتنے اجتہاد کیے؟ یہ میرا سوال ہے۔ ماہرین تعلیم سے یا ان لوگوں سے جو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے کتنے اجتہاد کیے، شریعت نے تو ہمیں حرام سے حلال کرنے کو منع کر دیا۔ کسی مسئلے میں کوئی پیچیدگی آ جائے تو اس میں اجتہاد کر کے جو مسئلہ نکالتے ہیں وہ بھی شریعت کا ہوتا ہے، شریعت سے باہر کا نہیں ہوتا۔ ہمارے اجتہاد کا عالم یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسلام کا، اجتہاد چلاتے ہیں انگریز کا۔ ایک مثال دیتا ہوں میں۔ پہلے زمانے میں ڈاکٹر کہا کرتے تھے کہ انڈے میں جو زردی ہے اس میں کولیسٹرول ہے، کوئی نہ کھائے، سب کے انڈے بند کرا دیے۔ ہوا نہیں ایسا؟ کہتے ہیں جی کولیسٹرول ہے، یہ انڈے نہیں کھائیں گے، ڈاکٹر نے منع کر دیے۔ یہ پہلی بات تھی نا۔ اب کہتے ہیں کہ جی وہ انڈے کی جو زردی ہے اس میں بہترین کولیسٹرول ہے، سب انڈے کھاؤ۔ یہ آپ کا اجتہاد ہے، معاف کیجیے گا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اجتہاد آپ کا ہے، اور آپ نے اپنے گھر سے بھی نہیں لیا، باہر کے ڈاکٹر نے کہا تو آپ نے ان کی بات مان لی، سب کے انڈے بند۔ انہوں نے کہا جی بہترین کولیسٹرول ہے، سب کو انڈے کھلا دیے۔ اسلام میں ایسا اجتہاد نہیں۔ اور دیکھیے مدارس کے اندر جو چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ ڈاکٹری نہیں پڑھائی جا رہی، مدارس کے اندر انجینئرنگ نہیں پڑھائی جا رہی، مدارس کے اندر کسی کو سائنسدان نہیں بنایا جا رہا۔ مدارس میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے صرف اس کے سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کس طرح گزرے گی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہ کوئی ہمارے زمانے کے نہیں ہیں، کئی سو سال پہلے۔ تو آج کی بات آ جائے گی تو لوگ کہیں گے فلاں مسلک کا تھا، فلاں، ایسا بھی نہیں ہے، کئی سو سال پہلے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد نے ان کو دین کا علم پڑھانے کے لیے چند روپے جمع کرے اپنے زمانے کے۔ والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے تھے، دو بھائی تھے، محمد غزالی، حامد غزالی۔ جب والد کا انتقال ہو گیا تو ان کی والدہ نے ان کے والد کے ایک دوست کو بلایا اور یہ بات کہی کہ ان کے ابا نے یہ ایک تھیلی میں پیسے جمع کیے تھے اور مقصد یہ تھا کہ ان بچوں کو علم دین پڑھایا جائے۔ تو اب میں تو بیوہ ہوں، میرے پاس تو اور کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ تھیلی پیسوں کی یہ آپ کے حوالے، یہ دونوں بچے آپ کے حوالے، اب آپ جانیں ان کو علم دین پڑھائیے۔ وہ لے گئے، تھوڑے دن تک پڑھایا، وہ خود غریب آدمی تھے، ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی، وہ باپ کے پیسے ختم ہو گئے،
جب ختم ہو گیا تو واپس لا کے والدہ کے گھر پہ چھوڑ دیا. اب والدہ نے کہا میرے پاس تو میری 2 روٹی کے لالے ہیں، یہ 2 بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گی؟ تو انہوں نے ان دونوں بچوں کو مدرسہ نظامیہ تھا بغداد کے اندر، اور جو اس زمانے میں مسلمانوں کے خلفاء امیر ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، بادشاہ کے گھر سے مدرسے کے اخراجات چلتے تھے، یہ وہاں داخل کرا دیے گئے. اور یہ کہہ کے داخل کرائے گئے کہ ہم ان کو روٹی نہیں کھلا سکتے، کم از کم ان کو 2 روٹی تو مل جائے. یہ اس زمانے میں بھی تھا نا، مدرسے والے روٹی کھلایا کرتے تھے، آج بھی کھلاتے ہیں. انہوں نے کہا روٹی تو مل جائے گی، پیٹ تو بھر جائے گا. یہ امام غزالی خود فرماتے ہیں کہ جب ہم اس مدرسے میں گئے، بڑے پیارے الفاظ، طلبت العلم لغیر اللہ فابى ان يكون الا للہ. ہم تو غیر اللہ کے لیے داخل ہوئے تھے، روٹی کے لیے، علم کے لیے کہاں آئے تھے؟ اللہ کے لیے تو نہیں لے آئے تھے. کہتے ہیں کہ تھوڑے دن کے بعد خلیفہ وقت جو تھا وہ مدرسے میں آیا، اور اس لیے آیا کہ میں اپنی جیب سے اس کا خرچہ اٹھاتا ہوں، دیکھوں تو صحیح کہ تعلیم بھی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. اور وہ ایک ایک طالب علم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی تم علم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ اے فلانے تم کیوں علم حاصل کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا باپ فلانی جگہ جج ہے، قاضی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد وہ ججی کا عہدہ مجھے مل جائے. انہوں نے کہا منشی سے لکھ لو فلانے نے یہ بات کہی. وہ لکھ لیا، آگے گیا. انہوں نے کہا تم نے کیوں علم حاصل کرا؟ انہوں نے کہا جی بات یہ کہ میرا باپ جو ہے فلانی جگہ جو ہے وہ بہت بڑے محکمے میں افسر ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں جب اس کو پڑھ لوں، پڑھنے کے بعد میں اس کی جگہ افسر لگ جاؤں. انہوں نے کہا اس کی بات بھی لکھو. 8-10 طلبہ سے پوچھا، سب نے ایسی جواب دیے. بادشاہ نے کہا لکھو مدرسہ آج کے بعد بند. یہ مدرسہ، اس میں جو پڑھنے والے ہیں تو اللہ میاں کے لیے نہیں پڑھ رہے، یہ تو اپنے عہدوں کے لیے پڑھ رہے ہیں. مدرسہ بند، کوئی ضرورت نہیں مدرسہ چلانے کی. تھوڑی دیر میں آگے چلے تو امام غزالی کتاب دیکھ رہے تھے. اور آپ کو میں دعوت دیتا ہوں سب کو، کبھی کبھی چھٹی والے دن کسی مدرسے میں جایا کریں، آدھے گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے. وہاں جا کے دیکھیے کہ مدرسے میں تعلیم کیسے ہوتی ہے نا. دن میں تعلیم ہوتی ہے، مغرب کے بعد مطالعہ ہوتا ہے، تکرار ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ علم حاصل ہو رہا ہے. امام غزالی کتاب دیکھ رہے تھے، خلیفہ نے کہا میاں صاحبزادے تم نے علم کیوں حاصل کرا؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں ہم تو روٹیوں کے لیے داخل ہوئے تھے، لیکن علم نے ہمارے اوپر اپنا رنگ چھوڑ دیا. تو میں نے خلیفہ سے یہ بات کہی کہ میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا منشا کیا ہے، کہ ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں. بادشاہ نے، خلیفہ نے کہا منشی سے کہ اس ایک طالب علم کے لیے لکھو سارے مدرسے کے اخراجات میں برداشت کروں گا، ایک تو نکلے گا پڑھ کے. مدرسوں کے اندر وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں جو قرآن مجید کے سمجھنے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے کے لیے کارآمد ہیں. وہاں ڈاکٹری نہیں پڑھائی جاتی، وہاں حکمت نہیں پڑھائی جاتی، وہاں پر کسی کو انجینئر نہیں بنایا جاتا. آپ دیکھیے یہ سارے علوم جو دنیاوی علوم کہلاتے ہیں، اس کے اندر اس کے پڑھے ہوئے، اس کے پڑھانے والوں کی کتنی تنخواہیں. میں آج کی بات نہیں کرتا، میں 80 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گی بات. اگر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے اپنی خود نوشت سوانح میں کہ میں 35 روپے میں مدرسہ مظاہر علوم میں ملازم تھا، حدیث پڑھاتے تھے. 35 روپے مہینے کی تنخواہ، اس زمانے میں 35 روپے. اور کہتے ہیں کہ میرے ایک ماموں تھے، انہوں نے علم حدیث بھی پڑھا تھا، بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی میں جا کر علم بھی حاصل کیا دنیا کا، علی گڑھ یونیورسٹی میں استاد لگ گیا. ان کی تنخواہ 1500 روپے تھی. کہاں 1500 روپے، کہاں 35 روپے. اور وہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ماموں یہ کہا کرتے تھے کہ میاں مدرسے میں جو علم پڑھایا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کو جو تنخواہ ملتی ہے تو بڑی معمولی سی ہوتی ہے، اس میں گزارا کیسے ہو.
بس یہ بات معاذ ابھی صاحب نے سنی. ایک مرتبہ ماموں صاحب جو ملنے کے لیے آئے، جمعے کا وقت تھا، حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ 12 بجے کا جب وقت ہوا اور میں تہمت پان کر، وہ پہلے برمے لگے ہوتے تھے نا، برمے کے پاس بیٹھا جا کے نہانے کے لیے. اب تہمت باندھ کے جب وہاں نہانے کے لیے بیٹھا تو 10 طالب علم آ گئے، کہنے لگے حضرت میں آپ کے ہاتھ پہ صابن لگا کے مل دوں، آپ کی کمر مل دوں، آپ کا سر مل دوں. ہر طالب علم اپنا کام کر رہا ہے، کوئی سر مل رہا ہے، کوئی کمر مل رہا ہے، کوئی ہاتھ مل رہا ہے. ماموں صاحب جو ہے بڑے مزے آ رہے ہیں شیخ الحدیث کے. انہوں نے کہا میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، 35 روپے کا ملازم، 1500 تو آپ کی تنخواہ ہے. اب وہ ڈول ڈالے جا رہے ہیں پانی کے. شیخ الحدیث نہا لیے. کہنے لگے تجھ سے نہایا بھی نہیں جاتا. کہنے لگے میں تو نہاتے ہیں خود بیٹھتا ہوں تو بعد میں آ جاتے ہیں سارے. کہنے لگے ہماری 1500 کی تنخواہ ہے، ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ہمارے پاس تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی آپ بڑے آدمی ہیں، میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، 35 روپے تنخواہ ہے میری. پھر کہنے لگے میں جمعے کے بعد انہیں اپنے گھر پہ لے گیا تو وہاں پر ایک پنجہ لٹک رہا تھا نا. انہوں نے اس کو خوب پلٹ کے دیکھا نا کیا چیز ہے یہ. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب میرے پاس کوئی خادم نہ ہو، کوئی کمر کھجانے والا نہ ہو تو اسی سے کمر کھجا لیتا ہوں. انہوں نے کہا تو بڑے کام کی چیز ہے. کہنے لگے میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، 35 روپے تنخواہ ہے میری. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دنیاوی علوم پڑھنے کے بعد جتنی تنخواہیں اتنی ملتی ہیں، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. آپ مدرسوں کا اور دنیا کی یونیورسٹیوں کا موازنہ کیجئے. طالب علم استاد کے خلاف ہڑتال کرتا ہے، اسٹرائک کرتا ہے. کسی دینی مدرسے میں نہیں ملے گا، آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں. یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں طلباء اپنے استاد کو مارتے ہیں، کسی دینی مدرسے میں نہیں ملے گا. ہمارے یہاں تو ادب سکھلایا جاتا ہے، کتاب کا بھی ادب ہے نا. اس کی طرف پاؤں نہیں کرنے، حدیث شریف پڑھنی ہے باوضو پڑھنی ہے، بے وضو نہیں پڑھنی. اور دونوں پاؤں پھیلا کر اس طریقے سے بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ نہیں کرنا. ادب سکھلایا جاتا ہے. کتاب کا بھی ادب ہے، چاہے اسکول میں پڑھائی جاتی ہو چاہے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہو، سب کے لیے یہ ادب. ہمارے یہاں ادب سکھلایا جاتا ہے. اور ابھی امتحان ہو رہے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں. مدرسوں کے امتحان بھی کل ختم ہوئے. کسی بھی مکتبہ فکر کا مدرسہ، کسی بھی مکتبہ فکر کا تعلیمی بورڈ، اس کے ماتحت جو امتحان ہوئے، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں آپ سے، پورے پاکستان میں ایک پرچہ جو ہفتے کے دن فقہ کا قدوری کا اگر ہوا ہے تو پورے پاکستان میں وہی ایک پرچہ تھا، وہی حروف تھے، وہی چھپا تھا، سارے پاکستان میں ہوا ہے. ایک ہی وقت میں ہوا ہے، صبح 8 بجے سے 12 بجے تک. اگر بخاری کا پرچہ پورے پاکستان میں گلگت میں کہیں ہوا ہے تو بلوچستان کے بالکل آخری علاقے تک وہی پرچہ ہوا ہے، کہیں آؤٹ ہوا ہو. اور ان مدارس میں ایک ساتھ امتحان ہوئے، ایک ہی دن امتحان ہوئے. کوئی آدمی نقل کرتا ہوا پکڑا گیا ہو؟ موازنہ کرا رہا ہوں میں آپ کو. میں یہ نہیں کہہ رہا دنیاوی تعلیم حاصل مت کرو، یہ نہیں کہہ رہا. میں موازنہ کرا رہا ہوں. آپ کا جو تعلق اہل علم سے دور ہو گیا، میں قریب کر رہا ہوں. مراکز کے علم سے جو آپ کو نفرت ہو گئی ہے، وہ آپ کی نفرت ختم کر رہا ہوں. اور دنیا کی جو کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اسکول ہیں، میٹرک کا امتحان ہے، سارا میڈیا بھرا پڑا ہے، سارے اخبارات بھرے پڑے. فلانے اسکول میں استاد نے اتنے پیسے لے کر نقل کرنے کی اجازت دی. کوئی ایک مدرسہ دکھلا دو آپ مجھے کہ کسی استاد نے، کسی ممتحن نے پیسے لے کے کہا یہ پرچہ تمہارے سامنے میں بتا رہا ہوں، اس کو حل کر لو. کوئی ایک. پورے پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں پرچے دیے گئے ہیں، کوئی ایک تو ہو. ہمارے یہاں سندھ میں نظام تعلیم الگ ہے، پنجاب میں الگ ہے، بلوچستان میں الگ ہے، سرحد میں الگ ہے. میں کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں مدارس کے جو پرچے ہوئے سارے ملک میں ایک جیسے ہوئے، ایک ہی دن ہوئے. کوئی نہ پرچہ آؤٹ ہوا، نہ کوئی نقل کرتا ہوا پکڑا گیا، نہ کسی نے استاد کی اور ممتحن کی بے ادبی کی پرچہ دینے والے نے، کچھ نہیں. ایک جیسا ماحول میں، ادب کے ماحول میں ہوا.
اور ہمارے یہاں اسکولوں میں اور کالجوں میں یونیورسٹیوں میں کیا ہے کہ اگر وہ ممتحن اور استاد یہ کہہ دے کہ تم نقل کر رہو، موبائل فون کو سامنے رکھ کر نقل کر رہو، تو وہ اسی کے سامنے 10 گالیاں دے گا استاد کو. ہمارے یہاں نہیں سکھلایا جاتا ہے. یہ بے ادبی کیسے آئی؟ یہ بے ادبی اسی لیے آئی کہ ہمارے ہاں کے اکثر اساتذہ یونیورسٹیوں میں خود بے ادب ہیں. علم تو انہوں نے حاصل کیا ہے لیکن علم کا رنگ ان پر نہیں چڑھا. یہ ساری وجہ یہ ہے. دنیاوی یونیورسٹیوں میں پرچے آؤٹ ہوئے، نقل کرتے ہوئے پوری میڈیا نے دکھلایا، لیکن کوئی کچھ نہیں. ہمارے صدر مملکت کچھ نہیں کر سکتے اسے. ہمارے ہاں مدارس میں اگر کوئی اس طریقے سے نقل کر لے تو وہ ایک معمولی درجے کا ممتحن جو نگرانی میں مقرر ہے وہ ایک سطر لکھ دے، اس کے پرچہ سارا فیل ہو جائے گا. ہمارے یہاں صدر صاحب کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے چیف جسٹس صاحب اس میں کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں اس ممتحن کی اتنی طاقت ہے. تو میں بتلا رہا ہوں کہ ان مدارس میں اور دنیاوی مدارس میں یہ فرق ہے. ہمارے یہاں ادب سکھلایا جاتا ہے، علم جو حاصل کر رہے ہیں اس کے حاصل کرنے میں یہ سکھلایا جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. جب تک کسی چیز کے کرنے کا مقصد ہمارے سامنے نہیں ہوگا ہم کامیاب نہیں ہوں گے. یونیورسٹیوں میں پرچے ہو رہے ہیں، مقصد کوئی نہیں ہے سامنے. مقصد اگر ہے تو یہ کہ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ بن جاؤں، کتنا کما لوں گا میں، یہ مقصد تھوڑی ہے. بھائی دیکھیے آپ کے گھر کے دروازے پر کتا بیٹھا ہوا ہے، بیٹھتا ہے، آپ نے نہیں پالا، اور کبھی کوئی آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ بھونک کر متوجہ کرتا ہے کہ کوئی آیا ہے. 1-2 دن کے بعد آپ کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میرے دروازے پر بیٹھا ہے، لاؤ اس کو کچھ کھانے کو دے دوں. تو کیا خیال ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے علم کے ساتھ لگے گا اللہ کو حیا نہیں آئے گی، اس کو کھانے کو نہیں دے گا. اللہ اس کے رسول کے علم کی خدمت کر رہا ہے، اللہ اس کو کھانے کو دیتا ہے، بھوکا نہیں مارتا. حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے الہ آباد یونیورسٹی، الہ آباد میں علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کو دیکھا، میں خوب اچھے طریقے سے جانتا تھا اسے. الہ آباد کے ریلوے اسٹیشن پر میں نے دیکھا جوتے بیٹھا ہوا پالش کر رہا ہے. بڑا افسوس ہوا مجھے. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا آپ اتنا علم آپ نے حاصل کرا، آپ فلانی جگہ پروفیسر تھے، آج جوتے پالش کر رہے ہیں. کہنے کہ کیا کروں، آمدنی نہیں ہے، کچھ بے روزگار ہوں، جوتے پالش کر رہا ہوں. یہ مقصد نہیں ہے کہ جوتے پالش کرنا کوئی بے عزتی کی بات ہے، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. لیکن دیکھیے اس کا علم دیکھیے اور جوتے پالش کرنا دیکھیے. آپ کو کوئی علم دین پڑھنے والا مزدوری کرتا ہوا مل جائے گا، لیکن ہلکے قسم کا نیچ قسم کے کام کرتا ہوا نہیں ملے گا. یہ فرق ہے. اللہ نے جسے اپنے دین پر اور اس کا علم حاصل کرنے پر لگایا تو کیا اللہ اس کو روزی نہیں دے گا؟ ہم اپنے کتے کو روزی دے دیتے ہیں. یہ دنیاوی مدارس، مکاتب، یونیورسٹیاں اور کالجز، ان کے مقابلے میں ہمارے دینی مدارس. اچھا، مدرسوں میں اور دنیاوی کالجوں اور اسکولوں میں آپ کے لیے دعائیں نہیں ہوتی، مدرسوں میں ہو جاتی. جب مدرسے میں تعلیم کا اختتام ہوتا ہے دعا ہوتی ہے سب کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، جسے ہم جانتے ہیں جسے نہیں جانتے. لیکن اسکولوں میں نہیں ہوتی. اسکولوں میں تو یہی غنیمت ہے کہ علامہ اقبال مرحوم کی وہ لب پہ آتی ہے دعا پڑھائی جاتی ہے. یہ بہت غنیمت ہے، بڑی کارآمد دعا ہے یہ بھی غنیمت ہے. ورنہ ان کا بس نہ چلے اس کو بھی ختم کر دیں. مدرسوں میں آپ سب کے لیے دعا ہوتی ہے، ہر مدرسے میں ہوتی ہے، کسی بھی مکتب فکر کا ہو. اسکولوں میں نہیں ہوتی. اور بھائی یہ اگر مدرسے بند ہو جائیں، مدرسے کی ہم جتنی مخالفت کر لیں تو کیا علم ختم ہو جائے گا؟ یہ تو محال ہے.
لیکن اگر مدرسے ختم ہو جائیں، اس میں پڑھنے والے ختم ہو جائیں، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، اس کے کان میں اذان اور تکبیر کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں جو اپنے بچوں، پیدا ہونے والے بچوں کے کان میں اذان اور تکبیر خود دیتے ہوں؟ کوئی 100 میں 1 2 3 ہی ملیں گے، باقی کیا کریں گے؟ یہ مدرسے بند ہو جائیں، ہمارے میتوں کی جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ان کو غنیمت جانی ہے، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کیجیے۔ اور میں بڑے اس سے کہتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، مدرسوں میں جا کے دیکھا تو صحیح ہوتا کیا ہے، تھوڑا سا وقت نکال کے نماز پڑھنے جاتے ہیں، اس سے 10 منٹ پہلے جا کے دیکھ لیجیے۔ بس یہ آج کے جمعے میں یہ موازنہ کرانا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل علم کے ساتھ تعلق نصیب فرما دے، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔